صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، عظمت مصطفیٰ اور اصلاح معاشرہ پر کچھ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ علماء تشریح رکھتے ہیں یہ حقیقت میں دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ الگ سینٹنس، محمد رسول اللہ الگ سینٹنس۔ اور جب دو سینٹنس کو کمپاؤنڈ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، انگلش میں اینڈ آتا ہے، عربی میں واو آتا ہے، اردو میں اور آتا ہے۔ لیکن اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ کہیں کلمہ رسالت کلمہ توحید سے الگ نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ کون تعریف کر سکتا اس محبوب کی؟ کسی نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حضور کے شایان شان آپ کی تعریف اور توصیف بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ دو لفظوں میں اگر کوئی کرنا چاہے تو اتنا کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات کی اگر سب سے عظیم ہستی کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی۔ پھر بھی اپنے بزرگوں کی کتابوں سے کچھ چیزیں میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کروں گا اور آخر میں کچھ چیزیں اصلاح معاشرہ۔ اللہ کا کہنا سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑے سہارے ہیں، ایک اللہ کی ذات، دوسرے محمد رسول اللہ کی ذات۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی آنکھ اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھ سکتی۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے بتائے سے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ کوئی اپنے عقل کی بنا پر، لاجک کی بنا پر، فلسفی کی بنا پر اللہ کو ایک مانے، حضور کے بتائے سے نہیں مانے تو پوری زندگی وہ ایک 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 چلاتا رہے، اس کا عقیدہ عقیدہ توحید نہیں قرار پائے گا، بلکہ ایک نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے اگر رشتہ کمزور کرنا ہے تو 1450 سال کی اسلامک ہسٹری کی اسٹڈی کی، انالیسس کیا، تجزیہ کیا، اور انہوں نے یہ بات پائی کہ محمد مصطفیٰ سے رشتہ کمزور کر دو، اللہ سے رشتہ آپ کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ انگریزوں کی سازش کا اور مخالفین اسلام کی سازش کا دو شعروں میں اقبال نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ فلسطین والے جو چھک کے چھڑائے ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، سب میلاد مصطفیٰ منانے والے ہیں۔ سب کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر۔ یہ محمد مصطفیٰ
سے عشق کا کمال ہے کہ ایک چھوٹے سے حصے میں رہ کے 40 کلومیٹر آپ کے ڈسٹرکٹ علی گڑھ کے برابر بھی نہیں ہے غزہ کی بٹی، اور ناک ختم کر رکھا ہے اسرائیلیوں اور امریکیوں کی۔ وہ جذبہ عشق رسالت کی بنا پر، وہ جذبہ بنا عشق رسالت کی بنا پر۔ جارج برنارڈ شاہ نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جلدی ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ڈال دی اور ایک امت بنا لی، آج تک کوئی دنیا کا لیڈر پیدا نہیں ہوا جس نے اتنی جلدی ایک اسٹیٹ بنا کر کے ایک امت بنا لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 940 سال تبلیغ کی، 1000 سال آپ کی عمر رہی، لیکن آپ کے ماننے والوں کی تعداد ایک کشتی میں سما گئی تھی۔ اور آمنہ کے لال نے صرف 23 سال تبلیغ کی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور ان 23 سال کے تبلیغ میں حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام اپنے محبوب کے چاروں طرف جمع ہے، اکٹھا ہے۔ وہ تو جو اکٹھا ہے، بچے بھی رہے ہوں گے، خواتین بھی رہے ہوں گی، جو گھر میں رہ گئے انہیں چھوڑ دو، جو صرف حضور کے پاس حج کرنے گئے ان کی تعداد لاکھ میں بتائی جاتی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ اس ترقی کے پیچھے صرف ایک راز ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ۔ میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کی سیرت سے فلسطینیوں نے سیکھا، غزہ کے باسیوں نے سیکھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، ان کی ٹینکیں اور ان کے ڈرون کچھ نہیں ہمارے بگاڑ پائیں گے اور جیت ہماری ہوگی۔ پھر تعجب کی بات ہے، اسرائیل کی شرطوں پہ نہیں، فلسطینیوں کی شرطوں پہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ 30 فلسطینی قیدی رہا ہوں گے تب ایک اسرائیلی چھوٹے گا، 30 کے بعد یہ حضور کی امت کا حال ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مفسر نے، میں کیونکہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ہماری پی ایچ ڈی کا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے، کنٹریبیوشن آف اسلامک اسکالرز ان تفسیر، کہ تفسیر میں علماء ہندوستان نے کیا کیا کردار ادا کیا تھا۔ مفسر کی تفسیر نگاہ کے سامنے سے گزری، اس نے الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک بتا دیا ہے کہ ہر لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بتاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ تمام انسانوں میں، تمام رسولوں میں سب سے بلند بالا اگر کوئی ہے تو ہمارا آقا و مولا ہے۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ پیغمبر تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے گفتگو کی، موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ پیغمبر ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں بلند کیا۔ درجوں بلند کے نہیں بتایا، موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہوا تو بتا دیا کہ اللہ سے بات کی اس لیے فضیلت ہو گئی۔ دوسرے پیغمبروں پر جنہوں نے بات نہیں کی تھی اللہ سے، لیکن جب اپنے محبوب کو بتانا ہوا نہیں بتایا کہ اپنے محبوب کو اپنے کیا کیا دیا، کیسے کیسے بلند کیا، تاکہ وہاں رہے یا تو بلند کرنے والا جانے یا تو بلند ہونے والا جانے۔ درجوں بلند کیا، درجوں کسے بلند کیا؟ آمنہ کے لال کو۔ شفا شریف میں ایک حدیث پاک قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آمنہ کے لال اپنے کاشان اقدس میں ہے، اپنے گھر شریف میں ہے، حجرے میں ہے، اور صحابہ کرام باہر بیٹھے اپنے آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ حضور کے عدد میں قرآن کی آیتیں اتر گئی تھی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔